بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہے جن کے متعلق ارشادی باری تعالیٰ ہے کہ اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، بس اسے ان ناموں سے یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ورد کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو کوئی اسے ان ناموں سے یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ بے شک کیونکہ اسماء حسنہ کا ورد اضافہ رزق، حصول برکت، شفائی امراض، رفع حاجات، رفع غربت و تنگ دستی، دفع اسیب، حصول رحمت، حصول ولایت، دین و ایمان کی سلامتی، گویا کہ دین و دنیا میں کامیابی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ لہذا نماز فجر کے بعد ان ناموں کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا بہت بہتر ہے، دینی و دنیاوی نقطہ نظر سے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسماء حسنہ کا وظیفہ بزرگان دین اور اولیاء اعظام کے معمولات میں سے رہا ہے۔ بے شمار صوفیاء اور اولیاء کرام نے ان مقدس ناموں کو پڑھ کر قرب الہی کی معرفت حاصل کی ہے۔ لہذا اگر کوئی صدقی دل سے ان اسماء کو روزانہ 100 مرتبہ 1 سال تک پڑھے تو اس پر معرفت کی راہ کھل جائے گی، وہ اس راہ پر گامزن ہو جائے گا جس پر چل کر روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ اسماء حسنہ کو روزانہ 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھے اور آخری روز اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت پیش کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ ہر نام کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے تندرستی قائم رہے گی اور ہر نیک کام کی توفیق حاصل ہوگی، گھر میں برکت پیدا ہوگی، شیطانی حملوں سے حفاظت رہے گی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا، عزت اور دولت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے دل میں قدر اور محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ پیدا حاصل ہوگا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، قبر اور آخرت کی منازل میں بے حد آسانی ہوگی۔ المختصر، اسماء حسنہ ہر لحاظ سے فلاح الدارین اور نجات کا ذریعہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدئ یا معید یا محیی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعالی یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف
مالک الملک ذو الجلال والاکرام، یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان یا رب العالمین یا رب العرش الکریم یا بدیع السماوات والارض یا ارحم الراحمین یا ستار یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ربی یا ربی یا ربی